67,074 افراد کی شہادت اور 1,59,430 افراد کے زخمی ہونے کے بعد بالآخر 2 سال سے غزہ میں جاری جنگ کے خاتمے کی امید پیدا ہو گئی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے 20 نکاتی امن منصوبے پر حماس کا مثبت رد عمل آ گیا ہے، جس کو عالمی منظرنامے پر انتہائی بڑی پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ گو کہ امریکی صدر نے گزشتہ روز حماس کو اپنے رد عمل کے لیے کل شام 6 بجے تک کی ڈیڈ لائن دی تھی، تاہم حماس کے مثبت رد عمل نے اس خوفناک عالمی تنازع کو منطقی انجام تک پہنچانے کا امکان پیدا کر دیا ہے۔ حماس کے رد عمل کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ حماس امن کے لیے تیار ہے اور اب اسرائیل غزہ پر فوری بمباری روک دے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ شب تیز رفتار واقعات کے سلسلے کے بعد اعلان کیا کہ حماس نے ان کے 20 نکاتی امن منصوبے پر زیادہ تر مثبت رد عمل ظاہر کیا ہے، جبکہ تازہ ترین پیش رفت میں امریکی صدر کے بقول اسرائیل نے غزہ پر بمباری عارضی طور پر روک دی ہے۔ امریکی صدر نے حماس کو بھی خبردار کیا ہے کہ حماس کو تیزی سے قدم اٹھانے ہوں گے اور تاخیر برداشت نہیں ہوگی، ورنہ تمام شرطیں ختم ہو جائیں گی۔ واضح رہے کہ وائٹ ہاؤس کے امن منصوبے کی اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتن یاہو نے بھی حمایت کی تھی۔ اس میں جنگ بندی، 72 گھنٹوں کے اندر اسرائیلی قیدیوں کی رہائی، حماس کا غیر مسلح ہونا اور اسرائیل کا مرحلہ وار انخلاء شامل ہیں۔ اس کے بعد ایک عبوری انتظامیہ قائم کی جائے گی جس کی قیادت خود ڈونلڈ ٹرمپ کر سکتے ہیں۔ قطری ثالثوں کے ذریعے سامنے آنے والے حماس کے جواب کو امریکی صدر نے اپنے ٹروتھ سوشل پر شیئر بھی کیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس بیان میں حماس کے غیر مسلح ہونے کی شرط کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ اپنے بیان میں حماس نے کہا کہ ٹرمپ کے غزہ امن منصوبے پر اپنی آمادگی کی توثیق کرتے ہیں، لیکن فوری طور پر ثالثی ممالک کے ذریعے اس معاہدے پر بات چیت میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ حماس نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل غزہ پر اپنی جنگ ختم کرنے اور اسرائیلی فوج کا مکمل انخلاء یقینی بنایا جائے تو وہ تمام اسرائیلی قیدیوں، چاہے وہ زندہ ہوں یا ہلاک ہو چکے، کو حوالے کرنے کے لیے تیار ہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ وہ غزہ کے نظام کو ایک آزاد فلسطینی ماہرین یعنی ٹیکنوکریٹس پر مشتمل عبوری ادارے کو منتقل کرنے پر تیار ہے، بشرطے کہ یہ ادارہ فلسطینی قومی اتفاق رائے اور عرب و اسلامی حمایت کی بنیاد پر تشکیل پائے۔ حماس کا مزید کہنا ہے کہ ٹرمپ منصوبے میں غزہ کے مستقبل اور فلسطینی عوام کے جائز حقوق سے متعلق دیگر امور کا فیصلہ ایک جامع فلسطینی قومی فریم ورک کے تحت ہوگا۔ حماس نے مطالبہ کیا ہے کہ اس فریم ورک میں تمام فلسطینی دھڑوں کو شامل کیا جائے گا اور حماس بھی ذمہ دارانہ کردار ادا کرے گی۔ تمام فیصلے متعلقہ بین الاقوامی قوانین اور قراردادوں کے مطابق کیے جائیں گے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ کی تجویز میں غزہ کے مستقبل اور فلسطینی عوام کے جائز حقوق سے متعلق جو دیگر نکات شامل ہیں وہ ایک مشترکہ قومی موقف، بین الاقوامی قوانین اور قراردادوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ حماس نے کہا کہ ان معاملات کو ایک جامع فلسطینی قومی ڈھانچے کے تحت حل کیا جائے گا، جس میں حماس اپنی ذمہ دارانہ شراکت داری اور کردار ادا کرے گی۔ حماس کے سینئر عہدیدار موسیٰ ابو مرزوق نے الجزیرہ کو انٹرویو میں کہا ہے کہ تحریک کی سب سے بڑی ترجیح غزہ میں جنگ اور قتل عام کو روکنا ہے، اور اسی نقطہ نظر سے حماس نے ٹرمپ کے منصوبے کو مثبت انداز میں لیا ہے۔ دوسری جانب حماس کی اتحادی فلسطینی تنظیم اسلامی جہاد نے بھی صدر ٹرمپ کے امن منصوبے پر حماس کے رد عمل کی تائید کی ہے۔ اسلامی جہاد کے پاس بھی ماضی میں کچھ اسرائیلی جرگمالی موجود تھے۔ حماس کی جانب سے غزہ میں قیام امن کے لیے صدر ٹرمپ کے مجوزہ منصوبے کے اعلان کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر کی جانب سے مختصر بیان جاری کیا گیا ہے۔ عبرانی زبان میں جاری 2 سطری بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل امن کے لیے ٹرمپ کے منصوبے پر امریکہ کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ بیان کے مطابق حماس کے رد عمل کے بعد اسرائیل تمام جرگمالیوں کی فوری رہائی کے لیے ٹرمپ کے منصوبے کے پہلے مرحلے کو فوری طور پر نافذ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ اسرائیلی قوانین کے تحت جنگ کے خاتمے کے لیے صدر اور ان کی ٹیم کے ساتھ مکمل تعاون جاری رہے گا۔ اس سے قبل امریکی صدر ٹرمپ نے حماس کے بیان کے جواب میں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بیان جاری کیا۔ اپنے ویڈیو پیغام میں صدر ٹرمپ نے قطر، ترکی، سعودی عرب، اردن اور مصر کا امن معاہدے میں بات چیت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم مشرق وسطیٰ میں امن کے حصول کے قریب ہیں۔ دوسری جانب اسرائیل سے آنے والی اطلاعات کے مطابق مذاکراتی ٹیموں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ آج بات چیت دوبارہ شروع کرنے کی تیاری کریں تاکہ امن منصوبے کے پہلے مرحلے پر پیش رفت کی جا سکے۔ اسرائیلی اخبار ہارٹز اور چینل 12 کے مطابق ٹیموں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ آج ہی روانگی کے لیے تیار رہیں، تاہم یہ واضح نہیں ہے کہ وہ کہاں کا سفر کریں گی۔ حماس کی جانب سے مثبت رد عمل کے بعد غزہ کے شہریوں نے بھی سکھ کا سانس لیا ہے اور عرصے بعد وہاں کے بچوں کے چہروں پر خوشی اور مسکراہٹ لوٹ آئی ہے، جبکہ غزہ کی عوام میں بھی امن کی امید پیدا ہو گئی ہے۔
اس کے باوجود کہ جب حماس نے امریکی منصوبے پر آمادگی ظاہر کر دی تھی اور امریکی صدر نے اسرائیل کو مزید حملے کرنے سے خبردار کیا تھا، اس کے باوجود اسرائیل نے آج بھی سارا دن غزہ پر بمباری جاری رکھی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں صہیونی فوج نے غزہ میں مزید 66 فلسطینی شہریوں کو شہید کیا۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فورسز نے غزہ کے شمالی آبادی والے علاقوں کو امن معاہدے کے بعد بھی فضائی حملوں کا نشانہ بنایا، جس کی ویڈیوز مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر وائرل ہیں، جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ غزہ کے علاقے الرمل میں النور سینٹر کے قریب اس وقت فضائی حملہ کیا جب انخلا کی اطلاع ملنے کے بعد رہائشی مکان خالی کر رہے تھے۔ طبی ذرائع کے مطابق غزہ شہر صبح سے اب تک 3 الگ الگ فضائی حملوں کا نشانہ بنا۔ پہلا حملہ النصر سکول کے قریب النصر سٹریٹ پر اس وقت ہوا جب مقامی رہائشی اپنے گھروں کی صورتحال دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ حملہ ایک اسرائیلی ہیلی کاپٹر نے کیا۔ دوسرا حملہ الجلا سٹریٹ پر زہرنا اور غفری علاقوں کے درمیان کیا گیا، جبکہ تیسرا فضائی حملہ اسرائیلی جنگی طیاروں نے حمید چوک کے قریب النصر سٹریٹ کے چوراہے پر کیا۔ اس کے علاوہ اسرائیلی زمینی گاڑیوں اور ڈرونز کی جانب سے بھی فائرنگ جاری رہی، جبکہ توپ خانے کے گولے ان عمارتوں پر گرے جہاں اسرائیلی فوج کا رویہ کر رہی تھی، اور ساتھ ہی شہریوں کو واپس آنے سے بھی روکا جا رہا تھا۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان نے غزہ سٹی کے شہریوں کو واپس آنے سے خبردار کرتے ہوئے کہا تھا کہ غزہ سٹی اب بھی خطرناک جنگی علاقہ ہے جہاں اسرائیلی فوجی کارروائیاں کر رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان کے مطابق فلسطینی اپنی حفاظت کے لیے شمال کی طرف واپس جانے یا اسرائیلی فوجی سرگرمیوں والے علاقوں کے قریب جانے سے گریز کرے۔ اس سے قبل امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا تھا کہ اسرائیل نے حماس کے رد عمل کے بعد ٹرمپ امن منصوبے کے پہلے مرحلے پر فوری طور پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے۔ امریکی میڈیا کی جانب سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ اسرائیل اپنی کارروائیوں کو غزہ پٹی میں دفاع میں تبدیل کرے گا، جبکہ غزہ شہر پر قبضہ کرنے کے آپریشن کو بھی روک دیا جائے گا۔ دوسری جانب حماس کے رد عمل اور غزہ میں ممکنہ سیز فائر کے بعد عالمی رد عمل بھی آ رہا ہے اور امریکی صدر کی کوششوں کو سراہا جا رہا ہے۔ گو کہ گزشتہ روز پاکستان کی جانب سے امریکی صدر کے منصوبے پر شک کا اظہار کیا گیا تھا، جب نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے اس امریکی صدر کے مسودے میں رد و بدل کا الزام لگایا تھا۔ تاہم آج حماس کے رد عمل کے بعد پاکستان نے بھی اس پیش رفت کا خیر مقدم کیا ہے۔ ایکس پر جاری اپنے بیان میں وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ الحمدللہ ہم جنگ بندی کے اس مقام کے قریب ہیں جہاں ہم اس نسل کشی کے آغاز کے بعد سے کبھی نہیں پہنچے تھے۔ پاکستان نے ہمیشہ فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑا رہنے کا عزم رکھا ہے اور ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ انہوں نے لکھا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ساتھ قطر، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، ترکیہ، اردن، مصر اور انڈونیشیا کی قیادتوں کا شکریہ ادا کرنا لازم ہے، جنہوں نے فلسطینی مسئلے کے حل کے لیے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی 80 سالہ اجلاس کے موقع پر صدر ٹرمپ سے ملاقات کی۔ شہباز شریف نے لکھا کہ حماس کے جاری کردہ بیان نے جنگ بندی اور امن کے قیام کے لیے ایک موقع فراہم کیا ہے، جسے ہمیں کسی صورت ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے۔ برطانوی وزیر اعظم کی جانب سے ٹرمپ معاہدے پر بلا تاخیر عمل درآمد کے لیے فریقین پر زور دیا جا رہا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر کے مطابق حماس کا امریکی امن منصوبہ تسلیم کرنا اہم پیش رفت ہے۔ ٹرمپ کی کوششوں کے حامی ہیں جس نے ہمیں امن کے قریب پہنچایا، مزید مذاکرات اور پائیدار امن کے لیے اتحادیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لڑائی کے خاتمے، یرغمالیوں کی واپسی اور امداد تک رسائی کا یہ بہترین موقع ہے۔ جرمن چانسلر نے کہا کہ یرغمالیوں کی رہائی، حماس غیر مسلح اور لڑائی فوری ختم ہونی چاہیے۔ یہ سب انتہائی تیزی سے ہونا چاہیے۔ تقریباً 2 سال بعد امن کے لیے یہ بہترین موقع ہے۔ جرمنی غزہ میں جنگ بندی کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کا کہنا تھا کہ حماس کے عزم پر بلا تاخیر عمل کیا جائے۔ اب امن کی جانب فیصلہ کن پیش رفت کرنے کا موقع ہے۔ امریکہ اسرائیلیوں، فلسطینیوں اور دیگر بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ اپنا کردار ادا کریں گے۔ ترجمان اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ حماس کے بیان سے UN سیکرٹری جنرل انٹونیو گوترس کی حوصلہ افزائی ہوئی۔ UN چیف نے تمام فریقین پر زور دیا ہے کہ غزہ جنگ کو ختم کرنے کے موقع سے فائدہ اٹھائیں۔